بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، اردو سال اول کے ساتھ میں جاوید اسلم آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم حصہ معروضی کے 5 نمبر کے ایک جز پہ بات کریں گے، اور وہ 5 نمبر کا جز غزل کی اصطلاحات کے حوالے سے ہے۔ ہم یہ بات پہلے کر چکے ہیں اس پہ کہ سال اول کی جو اردو کی کتاب سرمایہ اردو ہے، اس میں 7 شعراء کرام کی 14 غزلیں موجود ہیں۔ ان 14 غزلوں میں سے سالانہ امتحان میں 15 نمبر کا سوال آپ سے پوچھا جاتا ہے۔ اس میں 10 نمبر غزل کے اشعار کی تشریح کے لیے مخصوص ہیں، اور 5 نمبر حصہ معروضی میں MCQs کی صورت میں ہیں۔ ان 5 نمبروں کے لیے ہم نے غزل کی اصطلاحات کو پڑھنا ہے، ان کو سمجھنا ہے اور اس پہ عبور حاصل کرنا ہے۔ تو عزیز طلباء، غزل اردو کی مقبول ترین شاعری کی یہ جو صنف ہے، اسے اردو شاعری کی آبرو کہا جاتا ہے، اور بے شمار شاعر ولی دکنی سے لے کے لمحہ موجود تک موجود ہیں، جن کا کلام ہمیں دستیاب ہے، جس کو ہم پڑھتے ہیں اور ہر اچھے شعر کو پڑھ کے سر دھنتے ہیں، اس سے محظوظ ہوتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ آج ہم غزل کی اصطلاحات پڑھ لیں۔ بحیثیت طالب علم تو ان سے شناسائی ہمارے لیے اور بھی زیادہ ضروری ہے، چونکہ ہم نے نمبروں کے حصول کے لیے تیاری کرنی ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے، اور اس کو ہم 2 حصوں میں زیر بحث لائیں گے۔ یہ چونکہ 4 اصطلاحات غزل کی جو ہیں ہمارے سلیبس میں شامل ہیں، مطلب مطلع جس میں شامل ہے، مقطع شامل ہے، قافیہ، اور اس کے بعد ردیف۔ تو آج کی گفتگو میں ہم 2 حصوں پہ بات کریں گے، مطلب مطلع اور مقطع۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے مطلع کے بارے میں۔ آپ ذرا دیکھیے گا وائٹ بورڈ کو۔ مطلع جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ آپ سے یہ چیز پیپر میں پوچھی جا سکتی ہے، اس سے پہلے پوچھی جا چکی ہے کہ مطلع کس زبان کا لفظ ہے۔ تو نیچے چونکہ 3-4 زبانیں آپشن میں دی گئی ہوتی ہیں، مطلب عربی لکھ دے گا، وہ پنجابی لکھ دے گا، فارسی لکھ دے گا، اردو لکھ دے گا۔ تو بہت سارے بچے ابہام کا شکار ہو جاتے ہیں، اور چونکہ اردو کے پیپر میں بیٹھے ہوتے ہیں، اردو کا انہوں نے پیپر دینا ہوتا ہے، تو وہ فوری طور پہ ٹک کر دیتے ہیں کہ مطلع اردو زبان کا لفظ ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اردو چونکہ آپ کو پتہ ہے بڑی اس کے اندر ایک کیپیسٹی، ایک گنجائش موجود ہے، بہت ساری زبانوں کے الفاظ اس نے اپنے اندر جذب کر رکھے ہیں، سمو رکھے ہیں۔ تو مطلع کا لفظ جو ہے یہ بھی عربی الاصل ہے، اور قواعد کی روح سے مطلع جو ہے یہ اسم ظرف مکان ہے۔ یہ بھی 1 نمبر کا سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ قواعد کی روح سے مطلع کا تعلق اسم کی کون سی قسم سے ہے، تو یہ آپ ذہن میں رکھیں گے، اسم ظرف مکان۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ایک چیز جو آپ سے پوچھی جا سکتی ہے، بہت دفعہ پوچھی جا چکی ہے، کہ لغوی معنی کیا ہے۔ تو مطلع جو لفظ ہے اس کے لغوی معنی، مطلب لغت ہمیں جو بتاتا ہے اس کے بارے میں، طلوع ہونے کی جگہ، نکلنے کی جگہ، مطلب نقطۂ آغاز کہہ لیں آپ۔ کسی بھی چیز کا جو نقطۂ آغاز ہے، کوئی بھی چیز جہاں سے طلوع ہو رہی ہوتی ہے، نکل رہی ہوتی ہے، ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، اسے ہم لغت کی روح سے مطلع کہتے ہیں۔ آپ ٹیلی ویژن پہ موسم کی خبریں سنتے ہیں، تو اکثر اوقات ہمارے نیوز کاسٹرز، ہمارے نیوز ریڈرز یہ خبر پڑھتے ہیں، آج مطلع صاف رہے گا، آج مطلع ابر آلود رہے گا، مطلع جزوی طور پر بادلوں سے گھرا رہے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بات آپ جان لیجئے کہ آسمان کا وہ والا کونا یا وہ والا مقام جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اسے بھی مطلع کہا جاتا ہے۔ لیکن ہم چونکہ غزل کے پس منظر کے حوالے سے مطلع پہ بات کریں گے، تو ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ لغت کی روح سے مطلع کے معنی طلوع ہونے کی جگہ یا نکلنے کی جگہ، اور اس کے جو اصطلاحی مفہوم ہیں یا اصطلاحی جو معنی بنتے ہیں، مطلب اصطلاح سے مراد کہ جن معنوں میں وہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لغت ہمیں کہتا ہے مطلع کے بارے میں کہ طلوع ہونے کی جگہ یا نکلنے کی جگہ، اور اصطلاحی معنوں میں یعنی کہ ہم کس مفہوم میں اس کو استعمال کرتے ہیں، غزل
یا قصیدے کا پہلا شعر، ذہن میں رکھے گا، غزل یا قصیدے کا پہلا شعر۔ دوسری شرط بیٹا جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں، یہ بات ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے، غزل یا قصیدے کا پہلا شعر، اور دوسری شرط جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں۔ یہ بہت اس میں کانشیس رہنے کی آپ کو ضرورت ہے، بعض جگہ پہ آپ کو اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف جو لکھی ہوئی ملے گی، غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں۔ تو ہم ردیف جو ہے ہونا لازمی نہیں ہے، اس پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے، چونکہ ردیف لازمی نہیں ہے غزل کے لیے، تو اگر ردیف لازمی نہیں ہے تو پھر مطلع کی ڈیفینیشن میں بھی یہ لفظ استعمال کرنا کہ غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں، یہ تھوڑی سی بات جو ہے یہ آؤٹ آف کنٹیسٹ ہے، اس سے آپ نے بچنا ہے۔ دو چیزیں مطلع کے لیے آپ ذہن نشین کر لیجئے، غزل یا قصیدے کا پہلا شعر، یہ پہلی شرط ہو گئی، اور اس کے لیے دوسری شرط بیٹا جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں۔ ذہن میں رکھیے گا، کسی شعر کے اگر دونوں مصرے ہم قافیہ نہیں ہیں تو اسے ہم عام شعر کنسیڈر کریں گے، عام شعر تصور کیا جائے گا، مطلع اسے ہم ہرگز نہیں کہیں گے۔ اردو کے بہت سارے شاعروں نے اس طرح کے تجربات کر رکھے ہیں، بہت ساری غزلیں انہوں نے بغیر مطلع کے کہی ہیں، اس لیے آپ ہر شعر کو مطلع نہیں کہہ سکتے، بل مطلع کے لیے دو بنیادی شرائط پہ شعر کا پورا اترنا ضروری ہے، اور وہ دو شرطیں کون سی ہیں؟ غزل یا قصیدے کا پہلا شعر، مطلب ایک تو وہ شروع میں موجود ہوگا، غزل یا قصیدہ آپ کا وہاں سے آغاز اس کا ہو رہا ہوگا، اور دوسری چیز اس کے دونوں مصروں میں قافیہ موجود ہوگا، یہ چیز طے ہو گئی۔ آگے چلیں گے بیٹا، مطلع کی تعداد مخصوص نہیں ہوتی غزل میں، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ عموماً یہ سوال پوچھ لیا جاتا ہے ہم سے کہ غزل میں مطلع کی تعداد ہونی چاہیے، تو بہت سارے بچے ایک کو ٹک کر کے آ جاتے ہیں کہ غزل میں بس ایک ہی مطلع ہوتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے بیٹے۔ ہاں عمومی طور پہ یہ دیکھنے میں آیا، جو غزلیں ہم پڑھتے ہیں عموماً ان میں یہی چیز چل رہی ہے کہ ایک مطلع لکھا جاتا ہے اور مطلع کے بعد پھر قافیہ کو استعمال کرتے ہوئے باقی شعر لکھ دیے جاتے ہیں اور غزل آگے بڑھتی جاتی ہے، لیکن نہیں، مطلع کی تعداد مخصوص نہیں ہوتی۔ اردو کی سرمایہ اردو کے نام سے جو کتاب سال اول میں ہمارے لیے مخصوص ہے، ہمارے سلیبس میں، ہمارے نصاب میں، اس کے اندر اگر آپ ساری غزلوں کا مطالعہ کریں تو ایک غزل اس طرح کی موجود ہے جس کے اندر دو مطلع موجود ہیں۔ حکیم مومن خاں مومن کی یہ غزل، اس پہ ہم بات کریں گے بعد میں، اس کے اندر دو مطلع موجود ہیں۔ ویسے یہ آپ کی دلچسپی کے لیے میں بات عرض کرتا چلوں کہ جگر مراد آبادی اردو شاعری کا ایک بڑا معتبر اور بہت ایک بڑا نام، انہوں نے کافی لمبے زیادہ مطلعوں والی غزلیں کہی ہیں۔ ان کی یہ غزل ابھی میں آپ کو سناؤں گا آج کے یا کسی اور لیکچر میں، تو اس کے اندر 8 مطلع استعمال کیے ہیں انہوں نے۔ اس کے علاوہ امام احمد رضا خاں بریلوی، ان کو یہ اعزاز حاصل ہے چونکہ وہ ایک عالم دین، ایک اسکالر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت خوبصورت شاعر بھی تھے، تو یہ والا پہلو ان کا ہمارے سامنے نہیں آ سکا اس طرح سے، بہت بڑے وہ شاعر تھے، تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی مدح سرائی کرتے ہوئے ایک نعتیہ غزل لکھی ہے، اور اس نعتیہ غزل میں انہوں نے 46 کے قریب مطلع استعمال کیے ہیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے، مطلب امام احمد رضا خاں بریلوی جو ہیں، ان کی اب شاعری کے ساتھ دلچسپی اور ان کا شاعرانہ مقام اور ان کی عظمت دیکھیے کہ 46 مطلع، اور کوئی مطلع جو ہے اس کے اندر قافیے کو دہرایا نہیں انہوں نے، مطلب بالکل ہر شعر جو ہے وہ نیا قافیہ استعمال کرتے ہوئے، اور مشہور زمانہ وہ نعتیہ غزل ہے اپنا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے یہ۔ تو 46 مطلع اس کے اندر انہوں نے استعمال کیے ہیں، اور جگر مراد آبادی کی یہ غزل میں آپ کے سامنے ابھی پیش کروں گا کسی ایک لیکچر میں، تو اس کے اندر انہوں نے 8 مطلع استعمال کیے ہیں۔ بات آپ کو سمجھانا یہ مقصود ہے کہ غزل کے اشعار میں مطلعوں کی تعداد مخصوص نہیں ہوتی، مطلب شاعر چاہے تو ایک مطلع کے بعد عام شعر کہنا شروع کر دے، وہ چاہے تو 2 مطلع استعمال کر لے، چاہے تو 4 مطلع استعمال کر لے۔ ہاں ایک چیز اور، بعض دفعہ پوری غزل جو ہے اس کے اندر مطلع استعمال کرتا ہے شاعر، ایسی غزل کو مطلع بند غزل کہا جاتا ہے، لیکن یہ چونکہ ہمارے سلیبس میں نہیں، مطلب یہ چیز شامل،
اس پہ ہم بات نہیں کریں گے کہ مطلع بند غزل کون سی ہوتی ہے۔ ویسے آپ کی دلچسپی کے لیے عرض کرتا چلوں کہ ایسی غزل جس کے تمام شعروں میں قافیہ استعمال کیا گیا ہو، تمام اشعار جو ہیں اس کے وہ مطلع کی صورت میں ہوں، تو یہ والی غزل مطلع بند غزل کہلاتی ہے۔ چلیں اس سے آگے بات کو بڑھاتے ہیں۔ 1 نمبر کے لیے یہ چیز آپ سے پوچھی جا سکتی ہے، مطلع غزل کا نقیب کہلاتا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا بیٹا، مطلع غزل کا نقیب کہلاتا ہے۔ یہ سوال پنڈی بورڈ میں پوچھا جا چکا ہے، گجرانوالہ بورڈ میں پوچھا جا چکا ہے کہ مطلع غزل کا کہلاتا ہے، تو آپشن میں اس نے رقیب، حبیب، طبیب اور نقیب لکھا ہوتا ہے۔ تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں گے، چونکہ وہ غزل کو انٹروڈیوس کروا رہا ہوتا ہے، غزل کو متعارف کرانا چاہ رہا ہوتا ہے، مطلع کو پڑھ کے آپ کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ شاعر اب آگے کس طرح کے قافیے برتنا چاہ رہا ہے، کس طرح کی غزل کہنے کا اس کا موڈ اور ہے مطلب خیال، تو اس لیے مطلع غزل کا نقیب ہو گیا۔ بیٹے مطلع کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلیں گے، ایک چیز جو پیپر میں ہم سے پوچھی جا سکتی ہے وہ ہے حسن مطلع۔ تو ذہن میں رکھیں گے بیٹے، مطلع کے بعد والا شعر حسن مطلع کہلاتا ہے۔ اس پہ ذرا آپ کو تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ حسن مطلع کون سا شعر کہلائے گا؟ مطلع کے بعد والا شعر۔ اس پہ آپ ذرا اچھی طرح سے توجہ کر لیں گے، مطلع کے بعد والا شعر حسن مطلع کہلائے گا۔ ہاں ہوگا کیا، اس کے جو دونوں مصرعے ہیں ان کے اندر قافیہ موجود ہوتا ہے، ایسی صورت میں اسے ہم مطلع ثانی بھی کہہ سکتے ہیں اور اسی کو ہم زیب مطلع بھی بولتے ہیں۔ یہ جاننے کی ضرورت ہے، مطلع کے بعد والا شعر حسن مطلع کہلاتا ہے، اس کے دونوں مصروں میں قافیہ موجود ہونے کی صورت میں اسے ہم مطلع ثانی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ویسے اس کا جنرلی نام زیب مطلع یا حسن مطلع ہوتا ہے۔ ہاں فرض کر لیجئے کہ غزل میں شاعر نے ایک سے زیادہ قافیے ایک سے زیادہ مطلع استعمال کر لیے، مثلا 3 مطلع اس نے کہہ دیے، تو چوتھے نمبر پہ موجود جو شعر ہے وہ حسن مطلع کہلائے گا۔ 6 مطلع استعمال کر لیے تو 7ویں نمبر پہ موجود شعر کو حسن مطلع کہیں گے، یعنی مطلع کے بعد والا شعر حسن مطلع کہلائے گا۔ یہ اس میں آپ اپلیئر ہو جائیں بالکل۔ اور دوسرا شعر جو ہوگا ترتیب کے اعتبار سے اصل مطلع کے بعد اس کے اگر دونوں مصروں میں قافیہ موجود ہوگا تو اسے ہم مطلع ثانی بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد تیسرا مطلع جو ہوگا اس کے اندر بھی ظاہری بات ہے مطلع تو اسی صورت میں ہوگا جب دونوں مصروں میں قافیہ موجود ہوگا، تو پھر ہم اسے مطلع ثالث کا نام دیں گے۔ یہ سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ مطلع ثالث سے کیا مراد ہے، یہ مطلع ثالث کیا ہوتا ہے؟ تو آپ ذہن میں رکھیں گے بیٹا کہ غزل کا تیسرا شعر جس کے دونوں مصروں میں قافیہ موجود ہوگا اور ترتیب کے اعتبار سے وہ تیسرے نمبر پہ موجود ہوگا تو اسے ہم مطلع ثالث کہیں گے، اور باقی والے جو شعر ہوں گے ترتیب کے اعتبار سے ان کو ہم عام شعر کنسیڈر کریں گے۔ تو میرا خیال ہے مطلع کے بارے میں کافی کچھ ہمیں سننے اور جاننے کا موقع ملا۔ میں ایک دفعہ آپ کی آسانی کے لیے پھر دہراؤں گا ذرا 1-2 منٹ میں۔ مطلب بیٹا عربی زبان کا لفظ ہے، قواعد کی روح سے اس کا تعلق اس میں ظرف مکان سے ہے، لغت کے اعتبار سے اس کے معنی ہو گئے طلوع ہونے کی جگہ یا نکلنے کی جگہ، مطلب مقام آغاز یا نقطۂ آغاز، وہ جگہ جہاں سے کوئی چیز ابتدا جس چیز کی ہو رہی ہے کسی چیز کی۔ تو اصطلاحی معنی اس کے ہو گئے غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں۔ اس پہ میں بات کر چکا ہوں کہ دونوں مصروں کا ہم ردیف ہونا ضروری نہیں ہے، ردیف چونکہ غزل کے لیے ضروری نہیں تو اس لیے مطلع کے لیے بھی ردیف کا ہونا لازمی نہیں ہے۔ ہاں شاعر نے اگر ردیف کو برتا ہے تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ قافیے کے بعد ردیف آئے گی، اور قافیہ اور ردیف ٹھیک ہے جی یہ دونوں مصروں میں موجود ہوگا۔ ویسے 2 بنیادی شرطیں، غزل اور قصیدے کا پہلا شعر اور دونوں مصروں کا ہم قافیہ ہونا ضروری ہے۔ اگلی بات ہم نے کی بیٹے مطلع کی تعداد مخصوص نہیں ہوتی، اس سے بعد ہم نے بات کی کہ مطلع غزل کا نقیب کہلاتا ہے۔ اس سے آگے ہم نے حسن مطلع پہ بات کی، مطلع کے بعد والا شعر حسن مطلع کہلاتا ہے۔ فرض کیجئے دوسرا شعر جو ہے اس کے دونوں مصروں میں قافیہ موجود ہے تو اسے ہم مطلع ثانی بھی کہہ سکتے ہیں، اور اگر تیسرا شعر جو ہے وہ بھی ہم قافیہ ہے تو وہ مطلع ثالث ہو جائے گا، اور حسن مطلع جو ہے اسے دوسرا نام زیب مطلع کا دیا جاتا ہے۔ تو بیٹے امید ہے کہ مطلع کے بارے میں آپ کو کافی کچھ جاننے اور سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ آخر میں ایک بڑی خوبصورت غزل اردو شاعری کی خوبصورت شاعرہ پروین شاکر، ان کا کلام یہ میں لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا، میں پڑھتا ہوں آپ کی دلچسپی کے لیے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس غزل میں محترمہ پروین شاکر نے 2 مطلع استعمال کیے ہیں، ہمیں مطلع اور حسن مطلع کو جاننے کا بھی موقع میسر آ سکے گا۔ تو انتہائی خوبصورت غزل، وہ تو خوشبو ہے
ہواؤں میں بکھر جائے گا، مسئلہ پھول کا ہے، پھول کدھر جائے گا، ہم تو سمجھے تھے کہ ایک زخم ہے بھر جائے گا، کیا خبر تھی رگے جاں میں اتر جائے گا۔ اب اگر آپ غور فرما لیں تو پہلے والے دونوں شعر وہ تو خوشبو ہے، ہواؤں میں بکھر جائے گا، مسئلہ پھول کا ہے، پھول کدھر جائے گا، اور ہم تو سمجھے تھے کہ ایک زخم ہے بھر جائے گا، کیا خبر تھی کہ رگے جاں میں اتر جائے گا۔ تو اس میں بیٹے بکھر کدھر، پہلے والے شعر میں یہ دونوں کافی استعمال ہوئے، اور یہ شعر ترتیب کے اعتبار سے بھی پہلے نمبر پہ موجود ہے، تو اس لیے اسے ہم مطلع کہیں گے، یہ اس غزل کا مطلع ہے۔ اس سے آگے جائیے، ہم تو سمجھے تھے کہ ایک زخم ہے بھر جائے گا، کیا خبر تھی کہ رگے جاں میں اتر جائے گا، بھر اور اتر، بیٹا یہ ترتیب کے اعتبار سے دوسرے نمبر پہ موجود شعر ہے، اور اس کے بھی دونوں مصروں میں قافیہ موجود ہے، تو اسے ہم حسن مطلع بھی کہہ سکتے ہیں اور مطلع ثانی بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اس کے بعد بڑا خوبصورت شعر، آخرش وہ بھی کہیں ریت پہ بیٹھی ہوگی، تیرا یہ پیار بھی دریا ہے، اتر جائے گا، وہ جب آئے گا تو پھر اس کی رفاقت کے لیے موسم گل میرے آنگن میں ٹھہر جائے گا، اور مجھ کو تہذیب کے برزخ کا بنایا وارث، جرم یہ بھی میرے اجداد کے سر جائے گا۔ غزل کی اصطلاحات میں سے اگلی چیز مقطع ہے، تو ابھی ہم مقطع پہ بات کریں گے۔ مقطع کا لفظ جو ہے وہ قطع سے ماخذ ہے، اور یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اور لغت کے اندر مقطع کے جو معنی ہیں کاٹنے کی جگہ، کٹ جانا یا کاٹنا۔ لغت ہمیں بتاتا ہے کہ مقطع سے مراد ہے کاٹنے کی جگہ، کٹ جانا یا کاٹنا، مقام انقطاع، مطلب جہاں پہ کوئی چیز اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ تو اصطلاحی مفہوم اس کا یوں بنے گا، غزل یا قصیدے کا آخری شعر، ذہن میں رکھیے گا، غزل یا قصیدے کا آخری شعر، اور دوسری شرط اس کے لیے بیٹا جس میں شاعر کا تخلص موجود ہو، مطلب مقطع کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک تو وہ غزل کے آخر میں موجود ہوگا، اور دوسری بات اس میں شاعر کا نام یا تخلص ضرور موجود ہوگا، مطلب شاعر کے تخلص یا نام کی غیر موجودگی کی صورت میں ہم غزل کے آخری شعر کو مقطع نہیں کہیں گے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد بیٹے آخری شعر میں اگر تخلص موجود نہ ہو تو کیا ہو جائے گا، وہ آخری شعر ہوگا۔ یہ سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ غزل یا قصیدے کے آخری شعر میں اگر تخلص موجود نہیں ہے تو اسے ہم مقطع نہیں کہیں گے، اسے آخری شعر کہیں گے۔ بس مقطع کے حوالے سے یہ 3-4 چیزیں ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے، میں پھر دہرا رہا ہوں ان کو، کہ مقطع کا لفظ قطع سے ماخذ ہے، اور یہ بھی عربی لفظ ہے، قطع سے ماخذ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے بیٹے، لغوی معنی اس کے کاٹنے کی جگہ، کٹ جانا یا کاٹنا، مقام انقطاع، مطلب وہ چیز جہاں پہ کوئی چیز اپنے، وہ جگہ جہاں پہ کوئی چیز اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اصطلاحی لحاظ سے بیٹے غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر کا تخلص موجود ہو اسے ہم مقطع کہیں گے۔ آخری شعر میں اگر تخلص موجود نہ ہو تو پھر وہ مقطع نہیں کہلاتا، آخری شعر کہلاتا ہے۔ بس اس کے حوالے سے یہ باتیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ کم و بیش ہر شاعر جو ہے وہ اپنی غزل کا اختتام اپنے تخلص کے ساتھ، اپنے نام کے ساتھ کرتا ہے۔ تو یہ 2 خوبصورت مقطع میں نے آپ کے لیے لکھے ہیں۔ ناصر کاظمی میر ثانی جن کو کہا جاتا ہے، ان کی ایک بڑی خوبصورت غزل، وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی، تو یہ بڑی خوبصورت غزل، اور اس کا مقطع بڑا کمال کا، وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ اس شعر کو ہم مقطع کہیں گے، کیوں کہیں گے کہ اس میں ناصر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، اور اس کے بعد غزل اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہے۔ اردو شاعری کے بہت ایک معتبر اور بہت بڑے نام مرزا اسد اللہ خان کی اسد اللہ خان غالب کی خوبصورت غزل، اور اس کا ایک مقطع میں نے آپ کے لیے لکھا ہے، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ یہ ویسے ساری غزل پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کا مقطع بڑا خوبصورت، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب،
شرم تم کو مگر نہیں آتی، یہ بھی بیٹا غزل کا مقطع ہوگا، کیونکہ اس میں غالب نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، اور اگر شاعر تخلص استعمال نہیں کرتا تو پھر وہ مقطع کی ڈیفینیشن پہ پورا نہیں اترتا۔ مطلب ذہن میں رکھنے والی یہ بات زیادہ اہم ہے کہ مقطع غزل کے آخر میں موجود ہوگا اور اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہوگا۔ آخری شعر میں اگر تخلص موجود نہیں ہے تو پھر وہ عام شعر آخری شعر کنسیڈر ہوگا، اس کو ہم مقطع نہیں کہیں گے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کی ایک بڑی خوبصورت غزل آپ کے ذوق کی نظر کر رہا ہوں میں، لکھی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، میں پڑھے دیتا ہوں۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، ہم کو ان سے ہے وفا کی امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا وفا کیا ہے، اور ہم نے مانا کچھ نہیں غالب۔ اور یہ والا مقطع جو ہے غالب کا، یہ تو ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ اردو شاعری کو جب تک پڑھا جاتا رہے گا، غالب کا یہ والا مقطع، اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ موجود رہے گی۔ ہم نے مانا کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ اور بیٹے اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ والا شعر اس کے دونوں مصروں میں قافیہ موجود ہے، اسے ہم مطلع کہیں گے۔ اس سے آگے والا شعر، اسے آپ زیب مطلع بھی بول سکتے ہیں بیٹا، اور اس کے بعد یہ عام شعر، اور اس کے بعد بالکل یہاں پہ چلے جائیں آپ، یہاں پہ چونکہ غالب نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے تو یہ مقطع ہو جائے گا۔ یعنی کہ یہ خوبصورت غزل جو ہے اس کے اندر آپ کو مطلع، حسن مطلع اور مقطع دیکھنے کو میسر آ گیا۔ تو آج کی گفتگو بس یہیں تک محدود تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فراہم کرے اور ہمیں آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔